हमारे साथ माहिर कानून डॉक्टर बाबर आवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। स्पीकर की रूलिंग कल की बड़ी वाज़ेह है कि मियां मंजूर वट्टू बनाम विफाक केस का जो हवाला दिया गया है उसके मुताबिक तो नहीं हो सकता कि गवर्नर आज 4 बजे ये नोटिफिकेशन जारी कर दें कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे और शायद मामला अदालत में जाना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त विफाकी हुकूमत इकदाम कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो वफाकी हुकूमत कह रही है वो कोई अगर किसी मोहल्ले का गुंडा कहे तो वो अच्छा लगता है, इसलिए कि वफाकी हुकूमत को आइन और कानून की जुबान बोलनी चाहिए। और आइन और कानून दो बातें कहते हैं। पहला तो यह है कि दो लोगों को असेंबली का इजलास बुलाने का, मैं प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहा हूँ, इख्तियार है। एक है गवर्नर ऑफिस और दूसरे है स्पीकर ऑफिस। स्पीकर ने इजलास बुलाया जो चल रहा है। गवर्नर ने जो खत लिखा है वो गैर आईनी इसलिए है कि जब इजलास जब तक खत्म नहीं होता उस वक्त तक वो किस तरह से इजलास के ऊपर एक डबल इजलास बुलाएंगे जी। वो जो इजलास है उसको पहले प्रोरोग करना पड़ता है। ये प्रोरोग का लफ्ज जो है ये आइन में भी है और बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस जो कॉन्डक्ट ऑफ प्रोसीजर के लिए पंजाब असेंबली के उनमें भी है। एक दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया कि वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वीएनसी वो भेजेंगे। जब वो असेंबली के, मैंने कल जब मीटिंग हुई, इमरान खान भी थे और मुनस इलाही भी थे, बाकी लोग भी थे, मैंने पहला सवाल यही पूछा जो पंजाब गवर्नमेंट थी और असेंबली के जो स्पीकर थे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई है। अब जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स पे बनता है और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ये है कि जो चीज पहले आई है वो पहले डिस्पोज ऑफ होगी। सो वो उसके लिए फिर डिस्पोज ऑफ करने के लिए 3 दिन का एक नोटिस है और 3 दिन के बाद वो 7 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है। तकरीबन 10 दिन लगते हैं। 9 लगा लें आप, 8 लगा लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजा वो पूरा करना पड़ेगा। ये एक पहलू इसका हो गया। दूसरा ये है कि वहाँ लफ्ज लिखा हुआ है कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये है कि लफ्ज लिखा हुआ है कि अगर चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं करेगा तो वो नहीं रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने तो करना ही कुछ नहीं है। स्पीकर का लफ्ज कहाँ है, उनसे पूछें। ये सारा काम तो स्पीकर के ऑफिस का है। फिर जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि क्या मुल्क किसी की ख्वाहिश के मुताबिक चलेगा या इसमें कोई कानून है। अब ये जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि बेशक मार्शल लॉ क्यों ना आ जाए, बेशक क्या क़यामत क्यों ना आ जाए, इनको इलेक्शन ना लड़ना पड़े। ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। और उसके मैं 3 आपको टीजर्स बता देता हूँ। टीजर 1 इज कि इन्होंने 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। इनको वो जूतियां पड़ी पंजाब में जो इससे पहले किसी एक पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन में नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब, अगर आप मुनासिब समझे तो कुछ जो कानूनी पेचीदगियां हैं उन पर थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बाबर साहब से सवाल कर सकता हूँ? जी आरिफ हमीद भट्टी साहब। जी भट्टी साहब। अच्छा बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। अच्छा बाबर साहब, एक तो बताएं, कल वजीर दाखिला फरमाते हैं कि वजीर आला हाउस और वजीर आला सेक्रेटरीट सील कर देंगे। आज कहते हैं कि जब फिर स्पीकर रूलिंग दे चुके हैं कि आज इजलास ही नहीं है, नहीं करेंगे तो गवर्नर पंजाब नए वजीर आला की तैनाती और मौजूदा वजीर आला को सस्पेंड कर देंगे। क्या ये आईनी काम है या गैर आईनी काम है? आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है? आइन में जो इख्तियार है गवर्नर का विद रेफरेंस टू द बिजनेस ऑफ द असेंबली वो सिर्फ इतना है कि वो एक सेशन तलब कर सकता है और फिर अगर गवर्नर सेशन तलब करेगा तो प्रोरोगेशन जो है एडजर्नमेंट दरमियान में जो होती रहेगी वो करेंगे स्पीकर, लेकिन प्रोरोग उसको यानी खत्म करने का ऐलान फिर गवर्नर करेगा। लेकिन अगर इजलास बुलाया है स्पीकर ने तो उसको कोई खत्म करने का ऐलान नहीं कर सकता। वो सिर्फ स्पीकर के पास ये आइन कहता है। ये पता नहीं कहाँ से बातें कर रही है गवर्नमेंट कि हम कब्जा कर लेंगे। ये कब्जे कर करके इन्होंने मुल्क का ये हाल किया। अच्छा, आईनी कानूनी में दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ बड़ी साहब। वो ये है कि जो बिजनेस है, हाउस का बिजनेस है, उसके मुताबिक एक इजलास जब चल रहा हो तो जो लफ्ज आइन में इस्तेमाल हुआ है गवर्नर के लिए भी और आइन में इस्तेमाल हुआ है स्पीकर के लिए वो है सेशन। सेशंस का लफ्ज नहीं है। एक वक्त में एक सेशन कॉल होगा। जब तो वो सेशन इन वोग है यानी चल रहा है उस वक्त तक दूसरा सेशन कॉल नहीं हो सकता और जब तक वो प्रोरोग नहीं होता दूसरा सेशन वो कमेंस नहीं हो सकता। ये आईनी पोजीशन है। जिस मर्जी जिसको अलिफ भी आती है आइन की वो भी आपको पढ़ के बता देगा जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि वो डरते किस चीज से डर रहे हैं।
یعنی اگر اس کا کوئی اختیار ہوتا تو ابھی صدر عارف الوی صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اس نے ابھی تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا شہباز شریف نے اسمبلی سے؟ کب لیا؟ نہیں لیا. تو پھر یہ غیر آئینی حکومت ہو گئی, یہ غیر آئینی نظام ہو گیا. ہم ویسے ہی نہیں اس کو مانتے. تو یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ڈیفینیٹلی ٹیک اپ ہوگا. گورنر کا اس حد تک اختیار ہے کہ انہوں نے کہا کہ اجلاس بلائیں. وہ اجلاس ووٹ آف کانفیڈنس کے فیصلے کے بعد جب یہ دن پورے ہوں گے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اور یہ طے شدہ بات ہے منظور بھٹو کے کیس میں, سپریم کورٹ کی بھی اس کے اوپر ایک ججمنٹ ہے. اس میں 10 دن کا حوالہ دیا گیا کہ not less than 10 days be given to the چیف منسٹر اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا جائے تو. دیکھیے نا, اس کی وجہ ہے جو لا میں ٹائم لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا ہے ریزنیبل ٹائم. ریزنیبل ٹائم کو کورٹ نے بتایا کہ 10 days. کیوں؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے, اگر کوئی شخص عمرے پہ گیا ہے, بیرون ملک اس کے بچے کا کوئی سیرمنی ہو رہی ہے, کوئی اور اس کی ایسی مصروفیت ہے, تو یا وزیر اعلیٰ کی بھی ایسی مصروفیات ہو سکتی ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جو وہ ووٹ ہے وہ مذاق نہیں ہے. ووٹ کے لیے ڈیٹ اس طرح نہیں رکھی جاتی کہ 24 گھنٹے کے اندر پرسوں ہم پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے اور عمران خان کو باہر لا کے نتائج حاصل کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو کانسٹیٹیوشنل ملک ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بالکل سیدھی توہین عدالت بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب, جو پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ گورنر نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے, پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, جس طرح سے عمر چیمہ کو روکا گیا تھا گورنر ہاؤس انٹر ہونے سے, اور فیڈرل فورسز ان دس کیس اگر رینجرز آ جاتے ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو روک دیتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے سے, پلاننگ کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے. اس کی قانونی حیثیت تو نہیں ہوگی, لیکن اف دے گو ود اٹ اور وہ آگے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایک تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. ان کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوگا. یہ شہباز شریف اور سارے بول کے کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا, لا کے دکھائیں نا ذرا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ایسا ہی انہوں نے کیا تھا جب حمزہ ککڑی کا الیکشن کروایا تھا انہوں نے, اور جو فلور آف دی ہاؤس کے اوپر جو سیٹیں مثال کے طور پہ آپ اور امید بھٹی اگر دونوں وہاں پہ ایم پی ہیں تو ایک دوسرے کی سیٹ پہ ایکسچینج کر کے بولیں گے تو آپ کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوتا, آپ کو اپنی سیٹ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. وہ الیکشن انہوں نے کروا دیا گیلری میں. اس میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں وکیل تھا, سبطین خان کی پٹیشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہ تو طے شدہ بات ہے. یعنی رولز وائلیٹ کر کے آپ کچھ بھی کریں گے وہ اٹ ول کم بیک ٹو دی زیرو پوائنٹ. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم زبردستی کریں گے. زبردستی تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب, گورنر راج والا معاملہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بابر صاحب ایک رہنمائی فرمائے. آپ پاکستان کے چند ماہرین میں سے سیدھا ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سنا تھا کہ صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات ملا, تو ادھر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ میں سی ایم ہاؤس اور سی ایم سیکریٹریٹ سیل کر دوں گا. آپ ایسے قانونی ماہر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اپنی مرضی سے پنجاب میں آئی جی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ اپنی مرضی سے پنجاب میں چیف سیکرٹری مرکز نہیں تبدیل کر سکتا. وہ اپنی مرضی سے پنجاب میں گھس نہیں سکتا. اگر پنجاب گورنمنٹ ایکسٹرنمنٹ آرڈر جاری کر دے گی یہاں سے نکل جاؤ تو 1 منٹ میں اس کو نکلنا پڑے گا. یہ کراچی کا کیس تھا, میں نے کیا تھا. اسفند یار ولی کے خلاف ایکسٹرنمنٹ آرڈر ہوا تھا. پروونس کے پاس اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہے گا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, کسی فرد کو کہے یا کسی گروہ کو کہے کہ یہاں سے نکلو فوراً. ایک بات. دوسرا یہ کہ پروونشل اٹانومی کیا ہے؟ پروونشل اٹانومی یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں آئین کو نہیں مانتا, میں قانون کو نہیں مانتا, صوبے کی حدود کو نہیں مانتا, میں وہاں فورسز بھیجوں گا, میں وفاقی حکومت ہوں اور وہاں پہ قبضہ ہو جائے گا. ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہی آئے گی اور وہ قبضہ کر لے گی اور سارا پاکستان آنکھیں بند کر کے کہے گا چونکہ انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ لاہور کا قبضہ گروپ ہے اس لیے ہم نہیں بولیں گے. یہ تو میرے خیال میں ایک انتہائی بیہودہ بات ہے اور انتہائی یہ جاہلانہ رویہ ہے کہ ہم قبضہ کر لیں گے, کسی گورنمنٹ پہ ہم قبضہ کر لیں گے. لیکن بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اسی میں اگر ایک اور چیز ایڈ کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کنٹینر آئے ہیں انتظامیہ کو کچھ نہیں پتا, پولیس کو نہیں پتا کہ یہ کس کے حکم سے آ گئے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا اختیار ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ گورنمنٹ کو یہ جو پروونس کے مجھے نہیں پتا کہ کنٹینرز آئے ہیں یا میں جی سر آ گئے ہیں. اچھا جی, کنٹینرز آ گئے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین توڑا جائے گا نا پھر. یہ تو پھر ایک فیوچر کے لیے کہ آئین کے آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ ہے, مجھے نہیں پتا کس پہ بننا ہے. لیکن یہ تو ایک آپ کو یاد ہے کہ غیر آئینی طریقے سے ایک جج کو ہٹانے کے نتیجے میں جنرل مشرف کے اوپر ٹرائل ہوا اور جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے ڈیتھ پینلٹی دے دی. مجھے نہیں پتا یہ کون کر رہا ہے, مجھے تو کسی کو بھی نہیں پتا ڈاکٹر صاحب, کسی کو نہیں پتا کون کر رہا ہے. دیکھیں اب یہ
آغاز میں کہہ دیا کہ جو آخری غیر آئینی اقدام ہو سکتا ہے نا ملک میں، اس کے حد تک یہ ضرور جائیں گے، اس لیے کہ یہ باہر نہیں جا سکتے۔ کنٹینر یہ لگا سکتے ہیں لیکن لبرٹی چوک میں جلسہ نہیں کر سکتے، یہ کنٹینر لگا سکتے ہیں، راجہ بازار میں نہیں گھس سکتے اور F9 پارک میں بھی نہیں گھس سکتے، اس لیے کہ عوام میں نیچے ان کی جڑیں نہیں ہیں۔ اور کل خاص طور پہ جو لیکس آئے ہیں حقانی والے، اس کے بعد تو اڑ گیا یہ پورا، جو جتنی بھی ڈسپنسیشن تھی سائفر والی، وہ اڑ گئی، اپنی بنیاد سمیت اڑ گئی ہے۔ وہ جو عمران خان کہہ رہے تھے وہ ہم نے نہیں کہا، وہ تو ثابت ہو گیا ہے، وہ تو فارن افیئرز منسٹری ہمارے دور میں، ہمیں تو پھر جیسا کنٹینر آئی نہیں پتا، اسی طرح اس وقت بھی پتا نہیں تھا، لیکن وہ اب بات ظاہر ہو گئی اور باہر ہو گئی ہے، وہ سارا نکل کے سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، گورنر راج کی ایڈوائس دی جا سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ چلیں اپنی جگہ پہ رہ گیا، ہم ادھر سے گورنر راج لگا دیں گے، اس کی لیگیلٹی پہ فرمائیے گا۔ نہیں، گورنر راج اسمبلی کی قرارداد کے بغیر کون اپروو کرے گا؟ اسمبلی ہمارے پاس ہے۔ گورنر راج یہ کوئی گلاب سنگھ ڈوگرا کا بول رہا ہے دور کہ وہ کہے گا کہ جی میں گیا ہوا تھا پچھلے دنوں امرتسر اور ایکسیشن کر رہا ہوں میں انڈیا سے، اس لیے میری ایکسیشن مان لی جائے، وہ بھی لوگوں نے نہیں مانی۔ کون مانے گا اس طرح؟ الٹیمیٹلی آپ کو لگتا ہے سر عدالت میں جائے گا معاملہ؟ عدالت سے پہلے ابھی تو پارلیمنٹ میں تو آئین کا کو آتھر ہوں، وہ لا منسٹر ہوں دوسرا جس نے آئین کو ہاتھ لگا کے اس کو بنایا 18ویں ترمیم میں دوبارہ، حفیظ پیرزادہ صاحب نے ابتدان بنایا تھا۔ بات یہ ہے، میں کیوں کہوں جمپ لگا کے کہ فلاں بھی ہو جائے گا، فلاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آئین کی زبان میں کہہ رہا ہوں، پہلے موشن آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، یہ اگر عدالت میں کوئی فریق جاتا بھی ہے تو وہاں سے بھی یہی ہوگا کہ پہلے یہ کریں، اور پھر پریسیڈنٹ، کورٹ پریسیڈنٹ موجود ہے، ججمنٹ موجود ہے اور آئینی پروویژنز موجود ہے، ایک پارلیمنٹ مان موجود ہے۔ ملک کا وہ صوبہ جو کئی ملکوں سے بڑی جس کی آبادی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کون برداشت کرے گا؟ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔